بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت میں کسانوں کی دلی چلو مارچ 21 فروری تک موخر۔ بھارتی حکومت اور احتجاجی مظاہرہ کرنے والے کسانوں کے درمیان مذاکرات کے بعد دلی چلو مارچ 21 فروری تک موخر ہو گئی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جس کے بعد کسانوں نے دلی چلو مارچ 2 روز کے لیے موخر کر دیا۔ کسان یونین کا کہنا ہے کہ حکومت کے پیش کردہ منصوبوں پر مشاورت کریں گے۔ حکومتی منصوبوں پر اتفاق رائے ہو گیا تو تحریک واپس لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تو 21 فروری کو نئی دہلی کی طرف مارچ کریں گے۔ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں سماعت۔ اقوام متحدہ کی عالمی عدالت انصاف میں فلسطین پر 1967 سے اسرائیلی قبضے سے متعلق سماعت کا آغاز ہو گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ہدایت پر عالمی عدالت انصاف نے مغربی کنارے غزہ اور مشرق یروشلم پر اسرائیل کے قبضے سے متعلق قانونی نتائج جاننے کے لیے سماعت کا آغاز کر دیا۔ مغربی ملکوں کی مداخلت نہ ہوتی تو یوکرین کی جنگ 18 مہینوں پہلے ختم ہو جاتی۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ٹیلی ویژن پروگرام میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ماسکو یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کیف کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کہا کہ اگر یوکرین کی جنگ میں مغربی ممالک کی مداخلت نہ ہوتی تو یہ جنگ 18 مہینے پہلے ہی ختم ہو جاتی، لیکن کیف نے ایسا نہیں چاہا۔ چین روس اور یوکرین کو مہلک اسلحہ نہیں بیچے گا۔ چینی وزیر خارجہ چین 2 سال سے حالت جنگ میں موجود روس اور یوکرین کو اسلحہ کی فروخت نہیں کرے گا۔ چینی امور خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ وانگ ای نے 60ویں میونخ سلامتی کانفرنس کے لیے جرمنی میں یوکرینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ وانگ ای نے اس موقع پر کہا کہ عالمی صورتحال جس طرف بھی کروٹ بدلے، یوکرین سے تعلقات معمول کے مطابق فروغ پاتے رہیں گے۔ چین متحارب علاقوں یا فریقین کو مہلک اسلحہ فروخت نہیں کرے گا۔ غزہ میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 573 ہو گئی۔ غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف جاری اسرائیلی جنگ میں خود اسرائیلی فوج کو بھی بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں جاری لڑائیوں میں 7 اکتوبر سے اب تک ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد 573 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پر جنگ کے آغاز سے اب تک اس کے 573 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 2918 ہو چکی ہے، جبکہ مرنے والوں میں 5 کرنل بھی شامل ہیں۔ دنیا بھر کے بڑے شہروں میں آج بھی صہیونی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی میں بدترین قتل عام کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں بھی ایک بڑا اجتماعی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مظاہرین نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف مظاہرے میں برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کے خلاف بھی نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آپ چھپ نہیں سکتے، غزہ میں نسل کشی میں آپ بھی ملوث ہیں۔ لندن میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ پولیس نے دھاوا بول کر متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ لیبر پارٹی کے رکن جیرمی کوربن بھی مظاہرے میں شریک ہوئے۔ برازیل کے صدر کا غزہ پر بیان، اسرائیل برہم۔ برازیل کے صدر کے بیان پر اسرائیل آگ بگولا ہو گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ برازیلی صدر کا بیان ہولوکاسٹ کو معمولی بنانا ہے۔ برازیلی صدر کا بیان یہودی لوگوں پر حملہ ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ برازیلی صدر کا بیان اسرائیل کے حق کے دفاع میں حملہ ہے۔ اسرائیل کا نازیوں اور ہٹلر سے موازنہ کرنا سرخ لکیر عبور کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ برازیلی صدر کے بیان پر احتجاج کے لیے برازیلی سفیر کو طلب کریں گے۔
اسرائیل میں حکومت مخالف احتجاج، نتن یاہو نے جلد الیکشن کروانے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں ہزاروں مظاہرین نے احتجاج کیا، جس میں اسرائیل میں جلد الیکشن اور نتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق گزشتہ برس 7 اکتوبر کو اسرائیل کے غزہ پر حملے کے بعد سے نتن یاہو کی مقبولیت میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے اور غزہ کی صورتحال کے پیش نظر ان کے استعفے کا مطالبہ بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں الیکشن کمیشن کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جن امیدواروں نے مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمع کروائے اور ان کی اسکروٹنی ہوئی ہے، ان کو ایڈجسٹمنٹ کیا جائے۔ پی ٹی آئی لسٹڈ پارٹی ہے اور مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جن امیدواروں نے مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات جمع کروائے وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ امیدواروں نے بیان حلفی دیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، الیکشن کمیشن کسی پارٹی کو ڈی لسٹ نہیں کر سکتا اور صرف سپریم کورٹ کو ہی یہ اختیار حاصل ہے۔ پی ٹی آئی نے درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا بھی کر دی۔ مشرق وسطی میں قیام امن کا حل، آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں مستقل بنیادوں پر قیام امن کا واحد حل آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ میونخ امن کانفرنس 2024 میں غزہ کی پٹی میں متاثرین کی موجودہ صورتحال کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی پٹی میں درپیش انسانی المیہ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سندھ کے ضلع خیرپور میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ ترجمان او جی ڈی سی ایل کے مطابق تیل اور گیس کی تلاش میں او جی ڈی سی ایل کو سندھ میں ایک اور بڑی کامیابی مل گئی۔ اعلامیہ کے مطابق خیرپور میں کنویں سے یومیہ 14.3 ملی اسٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس جبکہ یومیہ 93 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور اور فیصل جاوید کی ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان نے علی امین گنڈاپور کی درخواست پر سماعت کی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ تو پورا مقدمہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کہاں تھے، جس پر وکیل نے کہا کہ ہمیں مقدمے کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ بعد ازاں عدالت نے علی امین گنڈاپور کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 1 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ علاوہ ازیں پی ٹی آئی رہنما فیصل جاوید بھی طویل عرصے بعد منظر عام پر آ گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سینیٹر فیصل جاوید کی راہداری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے فیصل جاوید کو بھی 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ وفاق میں بھی پی ٹی آئی حکومت بنائے گی، اسد کیسر کا دعویٰ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ وفاق میں بھی تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما کی جانب سے اپنے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ الیکشن دھاندلی کے خلاف ہماری بھرپور تحریک چل رہی ہے۔ مطالبہ ہے فارم 45 کے مطابق کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا کہ دوسرا مطالبہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے تینوں ایم پیز کی کامیابی کا نوٹیفکیشن معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے احکامات جاری کر دیے۔ عام انتخابات میں طارق فضل چودھری قومی اسمبلی کے حلقے این 47 سے امیدوار تھے۔ الیکشن کمیشن نے طارق فضل چودھری کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ علاوہ ازیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے این 46 سے انجم عقیل اور این 48 سے راجہ خرم نواز کی کامیابی کا نوٹیفکیشن بھی معطل کر دیا۔ عدالت نے عامر مغل، شعیب شاہین اور علی بخاری کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر آرڈر جاری کیا۔ سرکاری ملازمین کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہراساں کیے جانے لگا۔ مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے سرکاری ملازمین کو ہراساں کیے جانے لگا۔ تحقیقاتی اداروں کے مطابق کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاستی اداروں کو انتخابات میں دھاندلی کا ذمہ دار ٹھہرا کر عوام کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ ان تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا تعلق مخصوص سیاسی جماعت سے ہے۔ سوشل میڈیا پر خواتین افسران کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے ریاستی اداروں کے خلاف باقاعدہ مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ یہ اکاؤنٹس سیکیورٹی اور
سرکاری افسران کی تصاویر شائع کر کے ان کی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ عوام سوشل میڈیا پر عام انتخابات سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے والوں سے خبردار رہے۔ تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کر لیا۔ تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں بطور پارٹی شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے رہنما بیرسٹر گوہر نے سنی اتحاد کونسل کے رہنما کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اتفاق رائے سے منتخب آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل کو بطور پارٹی جوائن کریں گے۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔